اگر اسلام پوری دنیا کے لیے نہیں آیا تو عمر ابن خطاب نے 10 سالوں میں 3 بر اعظم کو فتح کیسے کر لیا؟ اسلام تو پھر سعودی عرب میں رہنا چاہیے تھا نا صرف. پوری زمین 3 بر اعظموں پہ عمر ابن خطاب نے حکومت کیسے قائم کر لیا اسلامی؟ یہ ہے وہ پاکستانی مولوی، انڈین مولوی، بنگلہ دیشی مولوی جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ یوز نہیں کیا. حدیثوں کی کتب میں سیاستہ اٹھا کے دیکھیں آپ، مذہب کا لفظ ملے گا ہی نہیں آپ کو. اسلام مذہب ہے ہی نہیں. اسلام ایک نظام کا نام ہے. اسلام ایک وے آف لائف اسلام وے آف لائف کا نام ہے. اسلام مذہب کا نام نہیں ہے. جو آج کے مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں وہ مذہب ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام پولیٹیکل سسٹم پہ، سوشل سسٹم پہ، اکنامیکل سسٹم پہ، ان 3 چیزوں پہ دین نافذ کرنا، ان 3 چیزوں پہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں. مجھے افسوس زیادہ اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بولا کہ پوری دنیا کے لیے اسلام نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے مجھے بولا کہ اسلام پوری دنیا کے لیے نہیں آیا. اسلام پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام 30 روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. اسلام پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام مسجدوں میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا. اور جی پوری دنیا کے لیے تو اسلام نہیں ہے. سکھوں کا کیا کریں، ہندوؤں کا کیا کریں؟ وہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کے والدین سکھ یا ہندو بنا دیتے ہیں. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آپ کا قصور نہیں ہے، عام عوام کا قصور میں نہیں ٹھہراتا. عام عوام کا قصور ہے ہی نہیں. یہ اس مولوی کا قصور ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے اور اس نے دعویٰ کیا تھا میرے پاس قرآن پاک ہے کہ میں اسلام بتاؤں گا آپ لوگوں کو. یہ اس مولوی کا قصور ہے، یہ اور کسی کا قصور نہیں ہے. یہ اس مولوی کا قصور ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. عربی لینگویج نہیں آتی مولوی کو، بیٹھ گیا ممبر پہ. آپ نے میری زبان سے یہ آج پہلی دفعہ کیوں سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا نظام نافذ کریں. مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے. ہماری مسجدوں سے مولوی نکلتے ہیں. مسجد نبوی سے نبی علیہ السلام فوجیں نکالا کرتے تھے. کوئی فوج لبنان جا رہی ہے، کوئی فوج سیریا جا رہی ہے، کوئی فوج شام جا رہی ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے فوجیں نکالا کرتے تھے. ہماری مسجدوں سے فوجی نکلتے تھے جو پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لیتے تھے. آج ہماری مسجدوں سے حافظ نکل رہے ہیں، ہماری مسجدوں سے مولوی نکل رہے ہیں جو 15 ہزار پہ مسجد میں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں. ہماری مسجدوں سے آج یہ نکل رہے ہیں. آپ مجھے کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے 15,000 درم لے کے یا 1,000 درم لے کے لوگوں کو 5 نمازیں پڑھائی ہوں. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو حافظ بولا ہو. یہ حافظ کا آج کل ہر بندہ جس کو قرآن یاد ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حافظ کہنے لگ جاتا ہے. تم واقعی حافظ ہو، تم مسلمان نہیں ہو، حافظ ہو. تم نے قرآن رٹ لیا پر تمہیں اسلام کی الف کی بے نہیں آتی. واقعی تم حافظ ہو. صحابہ میں سے کسی نے بھی حافظ نہیں کہا اپنے آپ کو. کوئی ایک صحابی بتائیں جس نے اپنے آپ کو حافظ بولا ہو. یہ گندا کام پہلے نہیں ہوتا تھا. میں قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں اور آپ کا فرض ہے سننا. نبی علیہ السلام نے کہا اگر شیطان بھی آپ کو اسلام کی بات بتائے تو آپ نے اس کی بھی ماننی ہے. میں تو پھر مسلمان ہوں. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے سب سے بڑا مسلمانوں کا کہ یار سارے مسلمان ٹرمپ کے نظام کے نیچے کیوں ہیں؟ ٹرمپ مسلمانوں کے نظام کے نیچے کیوں نہیں ہے؟ سارے مسلمان ٹرمپ کے نظام کے نیچے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹرمپ مسلمانوں کے نظام کے نیچے کیوں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا؟ یہی تو مسئلہ چل رہا ہے. آج کے مسلمان مذہب پریکٹس کر رہے ہیں، آج کے مسلمان اسلام پریکٹس نہیں کر رہے. اور میں نے آپ سے کہا اسلام کسی نارمل انسان کے لیے نہیں ہے. اسلام ایک بادشاہ کا دین ہے. اسلام بادشاہوں کا دین ہے. اسلام شہنشاہوں کا دین ہے. اسلام کمیاں دے بال واسطے نہیں ہے. اسلام ایک باقی انسان کے لیے ہے. اسلام ایک اس انسان کے لیے جو پوری دنیا میں حکومت اللہ کی قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسلام ہے. عام نارمل انسان کے لیے اسلام نہیں ہے. عام نارمل انسان کے لیے
اسلام نہیں ہے.